اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کتے کا شکار حلال ہے؟ کتے کا شکار کا مطلب یعنی کتا شکار کر کے کھانا تو ظاہر ہے حلال نہیں ہوگا. باقی کتے کے ذریعے شکار کیا تو حلال ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سدھایا ہوا کتا ہو. کتے کو آپ نے سدھایا ہوا ہو. سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تربیت دی ہوئی ہو کہ کتا آپ کے لیے شکار کر کے لائے. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو چھوڑا شکار پر، کتا جائے گا اس جانور کو دبوچے گا، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتا اس میں سے. اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا کھا لیا اس کا مطلب اس نے اپنے لیے شکار کیا، وہ آپ کے لیے شکار حرام ہو جائے گا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کتا خود کھا رہا ہے اور آپ نے کتے کا بچاوا لے کے آپ آگے. نہ وہ کتا پکڑ کے اس کو لے کر آئے آپ کے لیے، اور ایک نوالا بھی اس میں سے نہ کھائے. تو اگر وہ جانور زندہ تھا تو آپ فوراً چھری پھیر دیں گے، اگر مر چکا تھا تو بھی حلال ہے، یعنی جانور کے دانت ہی چھری کے حکم میں سمجھے جائیں گے. لیکن اگر وہ زندہ تھا اور آپ کتے تک پہنچے یا کتا آپ تک پہنچا، وہ جانور زندہ تھا، تو پھر آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. تو اس لیے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر کسی نے کتا چھوڑا جانور کے اوپر تو وہ شکار حلال ہے. اور باز وغیرہ کا جو شکار ہے نا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائے، اگر خود بھی کھا لے گا تو بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ باز یا جو شاہین ہے نا، اس کو اتنا سدھانا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شکار میں ایک نوالا نہ کھائے، جبکہ کتے کو یہ سمجھانا آسان ہے کہ وہ خود نہ کھائے، آپ کے لیے لے کر آئے. اچھا میرے بھائی کے کوئٹہ سے، میں پاکستان آرمی میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اگر کبھی دشمن مجھے پکڑ لے تو میں اپنے آپ کو گرینڈ سے یا اپنی بندوق سے مار سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے دشمن نے بھی مجھے شہید ہی کرنا ہے اور ہم سے معلومات بھی لے لیں گے. یہ مسئلہ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ اگر کسی کے پاس راز ہوں اور اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھے مار مار کے ٹارچر کر کے مجھ سے راز نہ نکلوا لیں، ایسی صورت میں کیا اس فوجی کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دینا پہلے سے جائز ہے یا نہیں. تو پہلے کبھی اس نوعیت کا مسئلہ آیا نہیں ہے تو میں نے تحقیق کی نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ، ویسے تو نارملی تو اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ناجائز ہے، خودکشی ہے. کسی کو یہ ڈر ہے کہ مجھے بہت ٹارچر کریں گے، ماریں گے، تو بس وہ صبر ہی ہے اس کے پاس، اس نیت سے اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا مصیبت سے بچنے کے لیے. لیکن ایک یہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا یہ کام، اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے کر رہا ہے، کہ اس کے پاس راز ہے، اس کو ڈر ہے کہ یہ راز اس سے اگلوا لیں گے. تو ایسی صورت میں جائز ہے یا نہیں تو میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہانیہ صاحبہ پشاور سے، کیا تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے 3 دل مل جاتے ہیں؟ اللہ کا دل، قرآن کا دل اور رات کا دل. کیا اس بات کا کوئی حوالہ نہیں؟ جی پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں. تہجد کے بعد بس آپ ایسے ہی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پکارتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، تو بس دعا مانگیں آپ. محمد عریش پاکستان سے، میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں. میری بیوی بہت اچھی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے والدین کا بہت خیال رکھتی ہے، صلو علی الحبیب. میں اس سے الحمدللہ بہت خوش ہوں. بھائی صاحب نظر لگ جائے گی، بہت زیادہ تعریفیں مت کرو. کچھ دن پہلے ہماری فیملی ہنسی مذاق کر رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھا. پھر میں چلا گیا اور سیڑھیاں اترتے اترتے پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے میری بیوی کو نعوذ باللہ 3 الفاظ نکل گئے. اور اس وقت میں سیڑھیوں میں اکیلا تھا اور میری آواز بھی بہت کم تھی کہ میں نے خود بھی صحیح سے نہیں سنا ہوگا. میں سوچ کر بہت پریشان ہوں، اور ان دنوں میں نے اپنی بیوی سے کئی بار ہم بستری بھی کی ہے. نہ میرا ارادہ تھا، نہ میں نے ایسے کرنے کا سوچا تھا. مجھے یہ معلوم تھا کہ میں اچانک یہ بول دوں گا، نہ غصہ تھا، کوئی بھی وجہ نہیں تھی. مجھے بھائی صاحب لگتا ہے کچھ آپ کو وہم ہوا ہے. بعض دفعہ انسان کو نا بلا وجہ کا وہم ہوتا ہے. آپ نے جو الفاظ بولے ہیں وہ پورے سینٹینس آپ بتائیں، کسی بھی مفتی کے پاس بھیجیں یا ہمارے پاس بھیج دیں. مبہم سوال نہ کریں. آپ کتنی پورا تلفظ ان الفاظ کا آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یہ شک ہے کہ پورے ورڈنگ پروناؤنسیشن ان الفاظ کی ادا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ شک ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ زبان سے تلفظ کر کے یوں الفاظ کہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے واضح پروناؤنسیشن ہوئی تھی اور قسم اٹھا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر، تو پھر تو طلاق ہو جائے گی. لیکن میں بھی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے وہم میں اور اضافہ نہ ہو جائے. تو اس طرح کے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں اکثر وہم نکلتے ہیں، ورنہ کیوں ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ چلتے چلتے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا. تو اس لیے آپ قریبی کسی دارالفتہ سے رابطہ کریں. پاکستان میں آپ نے پتہ نہیں جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے آپ نے سوال پوچھا ہے. تو بہرحال جس علاقے میں بھی ہیں وہاں کسی معتبر دارالفتہ، جیسے کراچی میں ہے تو دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ ترشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، پشاور میں اکوڑا خٹک ہے، اور بھی دیگر مدارس ہیں بڑے بڑے. تو آپ کہیں جا کے پوری سچویشن بتائیں. میرا غالب گمان یہ کہ آپ کو وہم ہوا ہے اور آپ اس وہم میں پاگل ہو گئے. تو ایسے تصور سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک باقاعدہ پورے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، اور الفاظ دل میں سوچنا نہیں ہے بلکہ زبان سے ادا کرنے. عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی اور شیر خدا کہنا کیسا ہے؟ بالکل، حضرت علی مولا ہے. مولا دوست کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں. تو تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں، حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں. یقیناً شیر خدا بھی کہہ سکتے ہیں، اچھی بات ہے. محمد سلیمان مالی گاؤں سے، ہندوستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ سستی کیسے ختم کریں؟ دیکھو، سستی جو بہت زیادہ سست ہوتے ہیں نا، وہ اپنی سستی خود ختم نہیں کر سکتے. ان کا کوئی بڑا جب تک ان کو طبیعت سے، یعنی اگر سستی پہ جب تک ان کو طبیعت سے ان کی، یعنی آپ سمجھ کے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو پھر سستی ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے پوستی دیکھے، ان کے ابا نے ان کو ٹھیک کر دیا، طبیعت سے دھویا ان کو، وہ سیٹ ہو گئے. بہت ہی خطرناک بیماری ہے سستی.
اس کے لیے کسی چست سے پٹنا ضروری ہے. وہ آپ کو جو ہے نا ہر وقت آپ کو وہ کنٹرول میں رکھے اور آپ سے چند دن مسلسل آپ سے محنت کروائے, ایکسرسائز کروائے, کام کروائے ٹائم پہ, اس کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے. تو اگر یہ ممکن ہے تو میرے بھائی یہ کروا لیں آپ کام, تو آپ کی سستی دور ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا آپ کا ٹیچر, استاذ, بزرگ نہیں ہے جو آپ کی ٹیوننگ سروس کر سکے, تو پھر آپ خود ہی کریں. اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہی ہے کہ سستی کا علاج ہے چستی. کرنے کے کام کرنے سے ہی ہوتے ہیں. تو جس دن کوئی کام رہ جائے تو اپنے آپ کو سزا دیں, یہی ہو سکتا ہے. سست آدمی سزا کہاں سے دے گا؟ میں دعائی کرتا ہوں بھائی, یہ چترال کے بغیر یہ چیزیں ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, وہ میرے پاس نہیں آتے, پہلی کے پاس رہتے ہیں. میں 7 مہینوں کی پریگننٹ ہوں, پہلی بیوی کو دوسری شادی کا نہیں پتا. اچھا, آپ یہ کہتی ہیں میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, پہلی کے پاس رہتے ہیں, 7 مہینے کی پریگننٹ ہوں, پہلی بیوی کو دوسری شادی کا نہیں پتا. میں کہتی بھی ہوں آنے کا لیکن نہیں آتے, جب اپنا دل کرتا ہے تو 3-4 دن بعد آ جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ اپنے شوہر کو حدیث سنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں تھیں, فمال الی احدہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل, جس کی 2 بیویاں تھیں اور برابری نہیں کی اس نے, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا, اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا, لٹکا ہوا ہوگا آدھا دھڑ اس کا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے دوسری شادی کی اجازت اس پر موقوف کر دی ہے کہ تم اگر عدل کر سکتے ہو تو شادی کرو, ورنہ تمہارے لیے حرام ہے دوسری شادی. تو میاں لوگ آج کل یہ کرتے ہیں. میں نے دوسری شادی والوں میں بہت ہی کم انسان کے بچے دیکھے ہیں جو 2 کر کے دونوں کو نبھائیں بھی. کہیں نہ کہیں الٹا ہی کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تعدد زوجات کو, اور یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں ہیں نا ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ پہلی کو نہیں بتایا. بھائی بتا کے کرنا. اور خواتین دوسری بیوی بن کیسے جاتی ہیں جب وہ پہلی کو بتا نہیں رہا؟ چلو اس وقت نہ بتایا, یہ وعدہ کرے میں تھوڑے دن میں بتا دوں گا. تو یہ جو ہے نا, یہ چھپن چھپائی والی شادیوں کا انجام بالآخر جو میجورٹی کے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی انجام ہوتا ہے. لٹکا دیتے ہیں, پوچھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے بتا کے کیا کریں, اور اب جو ہے اس کے حقوق ادا کریں پورے. میں یہی کہوں گا, اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں پولیس میں تو ہوں نہیں, پولیس میں ہوتا تو میں ان کو سیدھا کر دیتا. اچھا میرے بھائی, اگر ایک لڑکی کے ماں باپ زبردستی شادی کرا دیں اور وہ بالکل بھی راضی نہ ہو اور پھر وہ خودکشی کر لے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لڑکی بھی ذمہ دار ہوگی, خودکشی کی ہے جہنم میں جائے گی, اور اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ زبردستی آپ نے اس کی شادی کیوں کرائی. جب آپ کو شریعت نے ناجائز قرار دیا, حرام قرار دیا اس عمل کو, تو آپ نے کیسے اسلام کی مخالفت کی آپ نے؟ عدنان صاحب ایبٹ آباد سے, اگر بیوی کو حق مہر کے وقت نکاح ادا کر دیا گیا تو کیا شادی کی پہلی رات بیوی سے مہر کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ معاف کر رہی ہو یا نہیں؟ ہاں عدنان صاحب, تھوڑا بے شرمی کا کام ہے لیکن پوچھ تو سکتے ہیں. تو اب بے شرمی بہت, میری شادی ہوئی ہے اور آپ پہلی رات میں یہ بندہ کہہ رہا ہے یار یہ مہر ہے معاف کرو یار, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. اس کے بعد آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھ لیں کتنا مہر دینا ہے, کتنا نہیں دینا, کتنا بیوی خوشی سے معاف کر رہی ہے. میرا خیال ہے پہلی رات میں کوئی اور باتیں کریں تو زیادہ اچھا ہے. باقی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنا آپس میں فری ہیں وہ, تو وہ بات کر لیں پہلی رات میں. مجھے تھوڑی سی بے غیرتی ٹائپ کی چیز سی لگ رہی ہے یہ. فرحان صاحب انڈیا سے, شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ دیکھو یہ سوال ایسے جیسے روٹی کب کھانی چاہیے. بھائی جب بھوک لگے تب کھانی چاہیے. جب شادی کی چاہت ہو تو بالغ ہوتے ہی شادی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر اسی عمر میں کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے رشتہ دے گا کون جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ تو پھر وسائل اختیار کرنے چاہیے تاکہ آپ کو رشتہ مل جائے. تو عمر تو یہی ہے, بالغ ہوتے ہی شادی کر لیں, لیکن اگلا دے گا نہیں رشتہ آپ کو. وہ کہے گا بھائی کرتا کیا ہے, کہاں رکھے گا, کھلائے گا کیا؟ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کمانے شمانے کی فکر کریں, یا تو ابا اللہ کرے آپ کے ساتھ تعاون کر دیں. تو ابا بھی تعاون نہیں کر رہے, خود بھی نہیں کما رہے ہو, تو لڑکی ملے گی نہیں آپ کو. مل رہی ہو تو کر لو شادی. بعض لوگ کہتے ہیں یار بس ہمیں داماد چاہیے, خرچہ ہم خود اٹھا لیں گے. تو سبحان اللہ. فرحان صاحب سمجھ گئے ہوگے آپ. اگر آدھا مہر ادا کر لیا اور باقی بیوی نے معاف کر دیا, پھر طلاق ہو گئی, تو کیا بیوی کو باقی آدھا مہر لے سکتی ہے؟ نہیں جی, جو معاف کر دیا گیا. اگر کٹے ہوئے بالوں کو دبانے کی جگہ نہ ہو تو کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ جی جلا سکتے ہیں. الطاف انصاری انڈیا سے, کیا عمرہ کرنے سے حج واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی, حج کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں. حج کا تعلق اس میں اگر آپ نے حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج واجب ہوگا, لازم ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. نماز استسقاء کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ میدان میں نکل جائیں اور پراگندہ لباس پہن کے اور اللہ کے سامنے خوب 2 رکعت پڑھ کے گڑگڑائیں, بہت ہی لجاجت کریں, اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آج نماز استسقاء میں ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اس میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سے توبہ استغفار کرو, وہ غفار ہے, وہ آسمان سے پانی برسائے گا. تو ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, بلکہ نماز استسقاء میں جاتے ہوئے بھی نیت ہوتی ہے کہ گناہ کریں گے, اور وہاں بھی نیت ہوتی ہے, آتے ہوئے بھی نیت ہوتی ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہی گناہ مستقل کرتے رہیں گے جو اب تک کرتے رہیں. تو نماز استسقاء کی اصل مشروعیت تو توبہ استغفار کے لیے تھی, تو اس میں توبہ استغفار کو فوکس کرنا چاہیے. زوجہ منصور کرک سے, خاتون کی وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتا دیں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی, وہی جو ابا کی وراثت تقسیم ہوگی اماں کی بھی بالکل ویسی تقسیم ہوگی, کوئی فرق نہیں ہے. رزق میں برکت کا طریقہ یا وظیفہ بتا دیں. بھائی حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے یا رزاق ہے, کوئی بھی ایسی آیت جس کا رزق سے تعلق ہے وہ پڑھ لیا کریں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے. اس وقت اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لہ, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. پھر دن میں محنت بھی کریں, خالی دعائی نہ مانگتے رہیں, دن میں محنت بھی کریں, تو اللہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھولے گا. ساجد خان انڈیا سے, فرض نماز سے پہلے کی سنت کیا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جو پہلے کی سنتیں وہ پہلے ہی ہیں، جیسے فجر کی 2 سنت پہلے کی وہ پہلے ہیں، ظہر سے 4 سنت پہلے جو ہے وہ پہلے ہی ہیں، البتہ رہ جائیں تو بعد میں پڑھی جائیں گی پھر وہ، لیکن فجر کی سنتیں بعد میں اشراق کے وقت پڑھی جائیں گی، فرض کے فوراً بعد نہیں، اور ظہر کی 4 سنتیں جو پہلے پڑھی ہیں وہ ظہر کی 4 فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اچھا کہتے ہیں کہ جی میری ساس میرے اور میرے شوہر کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری ساس بہت تنگ کرتی ہیں اور میں بغیر کسی بحث مباحثے کے سکون سے عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر بھی یہ بات جانتے ہیں، برائے مہربانی مشورہ دیں کیا کریں؟ میرا خیال ہے آپ نہ جائیں عمرے پر، شوہر کو کہ اپنی اماں کو لے جاؤ بھائی، اگلی چکر میں مجھے لے جانا، کیونکہ عمرے پہ جا کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرنا پھڈے کرنا عمرہ خراب ہو جائے گا، اور وہاں ایک دوسرے کی بددعائیں بھی ٹھا کر کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے یا تو آپ حوصلہ بلند کریں اور برداشت کریں، پھر ڈبل ثواب ملے گا آپ کو عمرے کا۔ آپ کہیں میری ساس جو ہے میرے شوہر کی اماں ہے، بڑا رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، ماں کے بعد ایک درجہ اللہ نے ساس کا بنایا ہے، وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، تو میں اس سفر میں اللہ کی خاطر ساس کی کڑوی کسیلی برداشت کروں گی، تو دیکھیں اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں بہت ملیں گی۔ لیکن اگر حوصلہ ہے تو یہ کام کریں، حوصلہ نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ ابھی ٹکٹ کینسل کرا دیں آپ۔ گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہیں، والدین آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی دیکھنی چاہیے، ان کی انجوائے کر سکتے ہیں، والدین کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان کو بولو بچے بڑے ہو گئے اب تو مت لڑو اللہ کا واسطہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں غلطی کسی ایک کی ہے تو جس کی غلطی ہے اس کو محبت سے آرام سے عزت کے ساتھ سمجھا بھی دیں۔ جیسے والد اگر آپ کی والدہ کے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہے، بیسک حقوق، تو والد کو سمجھایا جائے باپ بیسک حقوق ادا کرو، انہیں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اگر والدہ اطاعت نہیں کر رہی ہے والد کی تو پھر والدہ غلط ہے، کیونکہ عورت پر لازم ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ والد کی چلنے ہی نہیں دے رہی گھر کے اندر، تو پھر بچوں کو چاہیے وہ ابا کا ساتھ دیں کہ اماں آپ کی جائز چیزوں میں آپ پر لازم ہے کہ آپ ہمارے ابا کی اطاعت کریں، تو کائنڈلی آپ اطاعت کریں ابا کی۔ اب جب ابا آپ کو ایک چیز کا کہہ رہے ہیں اور ایک چیز ابا کو بری لگتی ہے یا وہ ناپسند ہے ان کو، تو چھوڑ دیں وہ کام۔ تو شوہر کے ذمہ ہے وہ بیسک حقوق پورے ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے یہ اس طرح سے حقوق توڑتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کسی میں خرابی نہیں ہے، وہیں مزاج ہی نہیں مل رہے، لڑ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر دونوں کے نا خود ہی الگ الگ کمرے میں سلایا کریں دونوں کو، اور تھوڑا سا یوں کر دیں کہ کائنڈلی آپ دونوں کم ملا کریں، ہم سے ملیں، آپ ابا آپ ہم سے دل کی بات کریں، بیٹھیں آپ کائنڈلی، کیا آپ کو چاہیے؟ میں آپ کو چائے بنا کے دوں گا، میں آپ کی پاؤں دباؤں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور اماں کو جب اس کمرے میں جانے لگے اماں آپ ادھر ہی بیٹھیں، آپ بتائیں کیا کام ہے آپ کو، ہم سے بات کریں۔ تو اس طرح دونوں کو تھوڑا دور دور رکھیں تو اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ ان میں سلو ہو جائے گی، اور سلو ہونے نہ دیں، ہوگی تو پھر لڑیں گے۔ کیا بازار میں بیٹھ کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی، میری امی بہت گالیاں دیتی ہیں، اچھا، اور لوگوں کو کوستی بھی ہیں، میں ان کو یہ کرنے سے منع کرتی ہوں تو مجھے بھی کوستی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں، بددعائیں دیتی ہیں، میں ان کو بددعا دینے سے روکتی ہوں تو میری آواز بھی تیز ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آواز تیز ہونے سے کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں ایک دو مرتبہ آپ نے منع کر دیا، اب چھوڑ دیں اماں کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور بچیوں کی باتیں امائیں کہاں مانتی ہیں، تو بس آپ دوسرے کمرے میں چلی جایا کریں، کسی اور ذریعے سے سمجھائیں اماں کو، ابا کو بھی نہیں کہیں کہ اماں کو سمجھائیں، وہ بھی نہیں سمجھا سکتے، وہ بھی ان کو بھی بددعائیں ٹھا کر کے جا کے لگیں گی اور پھر ایسا نہ ان کا انتقال ہی ہو جائے ان بددعاؤں کی وجہ سے۔ تو اماں کو سمجھائیں، اماں کے رشتہ داروں کے ذریعے، ماموں کو بولیں کہ آپ اپنی سسٹر کو سمجھائیں، یا اور خاندان کے بڑوں کو بولیں، اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بس دعا مانگیں اماں کے لیے، کیونکہ یہ اماں کو جب سمجھایا جائے نا تو وہ اور الٹا چلنا شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا زمزم کے پانی پر رقیہ دم کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ مسعود عالم انڈیا سے، ہماری مسجد میں کنارے میں ایک قبر ہے جس کو پکا کر کے اس کے گرد کمرہ بنا دیا گیا ہے، اور اب اس کمرے سے اذان دینا اور مؤذن کا اس کمرے میں رہنا سونا وغیرہ کیسا ہے؟ اس قبر کو برابر کر دیں زمین کے اور کمرہ بھی گرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حضرت علی کو کہ مدینہ میں جا کے ایک قبر ایک بالی سے اونچی نظر آئے گرا دو، اور یہ تعمیرات بھی قبر پہ یہ بھی گرانے کا حکم ہے، تو گرا دیا جائے سب کو، پھر مؤذن صاحب وہاں سو لیں۔ ویسے بھی مسجد کے ساتھ تو یہ ہو نہیں، قبرستان اور مسجد تو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو گھروں میں، قبرستانوں میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، تو مسجد میں نماز اور قبر، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا۔ کیا بغیر دوپٹہ کے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ فضل حق کوہستان سے، جو جگہ عارضی طور پر نماز کے لیے بنائی گئی ہو اس میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر شہر میں ہے یا شہر کے مضافات میں ہے تو جمعہ پڑھنا جائز ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسجد میں جمعہ ہو اور بڑی مسجد ہو۔ رات کے وقت بال بنانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے، کامن مسئلہ ہے، ہر تیسرے دوسرے پاکستانی کا یہی مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ مجھے کوئی اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور وہاں میری منگنی بھی ہونے والی ہے، وہ لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم گھر والوں کو منع کر دو اور رشتہ توڑ دو، جبکہ اس کے گھر والے بھی نہیں مان رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ کر شادی کرتے ہیں، مگر میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں نے منع نہیں کیا اور خاموش رہی، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، تو کیا میرا خاموش رہنا دھوکا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، جہاں رشتہ آیا ہے آنکھ بند کر کے وہاں کر دیں۔ بھگانے کی باتیں، وہ بڑے لڑکے آج کل بھگانے کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، تو لڑکی کو اپنے گھر والوں سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یا تو جو رشتہ آیا وہ خدا نخواستہ کوئی چرسی ہیروئن چاہیے تو ایک الگ بات ہے، اور اس کمبخت کے گھر والے مان بھی نہیں رہے نا، تو اب آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور آپ سیدھا جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہے تقدیر کا حصہ سمجھ کے، ہاں اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے بلا وجہ جہاں شادی ہو رہی ہے خرابی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نارمل ہے جیسے سب لوگ ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ جہاں کہہ رہے ہیں کر لیں اور اس کو بھلا دیں ہمیشہ کے لیے۔ بالغ بیٹا ماں کی خوشی پر والد کو بتائے بغیر تبلیغ پر چلا گیا جبکہ والد شہر میں موجود نہیں تھے،
تو کیا گنہگار ہوگا؟ اور تبلیغ کے دوران روزے کی حالت میں دریا میں گر کر شہید ہو گیا، کیا اس پر وہ گنہگار ہوگا؟ ماں کی خوشی پر والد کو بغیر بتائے تبلیغ میں چلا گیا۔ تو دیکھیں والد شہر میں موجود نہیں تھے، تو والد، اب مجھے نہیں پتا والد سے کیوں نہیں پوچھا اس نے، پوچھتے تو منع کرتے تو کیوں منع کرتے، کیا خطرات تھے؟ تو جب تک یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی یہ کہ اب دریا میں گر کر شہید ہو گیا، تو یہ اب اللہ کے راستے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو بہت مبارک موت ہے۔ تو اب بہرحال جو بھی ہو اچھے پہلو میں غور کرنا چاہیے، اور اگر والد کی نافرمانی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو توبہ استغفار کر لینا چاہیے اس کے لیے کہ اللہ اس نے والد کو بتایا بغیر یہ گیا تھا، اگر والد صاحب کو اس عمل پہ تکلیف ہوئی ہو تو ہم اس کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ جو مر جاتا ہے اس کے لیے دروازہ توبہ کا بند ہوتا ہے، بعد والوں کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور والد کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ والد اگر معاف کر دے گا تو پھر تو ثواب ہی ثواب ہے، پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو موت بہرحال یہ مبارک موت ہے، اللہ کے راستے کی موت ہے۔ عبداللہ صاحب کراچی سے، مجھے میٹرک میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن میں نے افیئر چلانے کے بجائے اس سے نکاح کا سوچا، مگر کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے گھر والے اس سے نکاح پر راضی نہیں ہوں گے، تو میں نے اسے دعاؤں میں مانگنا شروع کیا۔ میرا میٹرک ہو گیا ہے، امید ہے دماغ بھی سیٹ ہو گیا ہوگا۔ کیا اب میں سالوں اس کا انتظار کروں اور دعا مانگتا رہوں، یا اپنی زندگی پر فوکس کروں؟ آپ سالوں اس کا انتظار نہ کریں، آپ سالوں کا انتظار کریں۔ آپ جو ہے اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اس کو دماغ سے نکال دیں۔ جب شادی کا ٹائم آگا اس وقت دیکھیں کون پسند آ رہی ہے اور شادی کریں اس کو، دماغ سے کھوپڑی سے نکال دیں آپ اس کو۔ زندگی برباد ہو جائے گی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، بعد میں بھی ملتی نہیں ہے۔ جتنی شادیاں اس وقت کائنات میں چل رہی ہیں نا، ان میں 5% بھی ایسی مشکل سے ہوں گی جو آپس کی محبت کی شادیاں تھیں۔ 95% ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاہتا کہیں اور ہے، ہوتی کہیں اور ہے۔ 5% لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی مرضی کی ملتی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ان کچھ 5 قسمتوں میں شامل کر کے 95% تباہی کا چانس کیوں لے رہے ہو آپ؟ میرے ایک دوست نے ایک عورت سے شادی کی جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، اب وہ اس عورت کی بیٹی کی اپنے بھائی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا منہ پر مارنا جائز ہے؟ منہ پر مارنا غیر اخلاقی حرکت ہے، نہیں مارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ شازیہ صاحبہ کراچی سے، اگر ہم نے 20 سال کی قضا نمازیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ ہر نماز کے ساتھ فرض پڑھ لیں، اور ادا نماز کے بھی صرف فرض ادا کریں، یا سنت اور نوافل بھی پڑھیں؟ ادا نماز جو ہے نا، اس کے فرض اور سنت موقدہ تو لازمی پڑھیں، وطر بھی پڑھیں، اور قضا نمازوں کے صرف فرائض پڑھیں اور وطر واجب پڑھیں۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ قضا نمازوں میں چھوڑ دیں آپ، اور ہر نماز کے ساتھ ایک فرض پڑھ لیں آپ۔ محمد بلال انڈیا سے، اگر کسی نے منت مانی ہو اور کام نہ ہو، یا اس طرح نہ ہو جس طرح وہ چاہتا تھا، کیا منت پوری کرنا ہوگی؟ نہیں جی، اگر کام نہیں ہوا تو پھر منت پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے چھپ کر نکاح کر لیا، تو اس کا پہلے شوہر کی وراثت میں کیا حق ہے؟ مرحوم شوہر کی 3 بیٹیاں ہیں اور ماں بھی زندہ ہے، تو وراثت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ عورت کو اپنے مرحوم شوہر کی وراثت سے پورا حق ملتا ہے، چاہے وہ دوسری شادی کرے یا نہ کرے۔ تو چھپ کے شادی کی ہو اور اعلان شادی کی ہو، پرانے شوہر کی وراثت میں پورا حق ہے۔ اور مرحوم شوہر کی 3 بیٹیاں ہیں اور ماں بھی زندہ ہے، تو بیٹیوں کی وجہ سے عورت کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی 12.5% جو ہے اس بیوہ کو اپنے شوہر کی وراثت میں سے ملے گا، اور 2/3 جو ہے ملے گا بیٹیوں کو۔ باقی وارثوں کی تفصیل لکھ کے دیں گے تو میں بتاؤں گا کتنا ملے گا۔ اقبال خان ممبئی سے، غیر مسلم کے فیسٹیول میں مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بھائی مذہبی تہواروں میں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، باقی جو ان کے اپنے ویسے کھیل کود ہوتے ہیں ان میں جیت میں مبارکباد دے سکتے ہیں۔ کیا مسلمان مندر یا گردوارہ صرف گھومنے کی نیت سے جا سکتے ہیں؟ اگر نالج لینے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی حکمت اور مصلحت سے جا رہے ہیں تو پھر جائز ہے۔ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حرام اور ناجائز ہے۔ ظاہر ہے مسلمان کیوں جائے گا عبادت کرنے کے لیے؟ مجیب الدین حیدرآباد انڈیا سے، کیا بینک سے لون لے کر شادی یا ولیمہ کرنا جائز ہے؟ سودی لون لینا حرام اور ناجائز ہے، بینک سے سودی لون نہیں لے سکتے۔